موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا مزہ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن چکھنا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کا دوبارہ واپس آنا یا کسی سے بھی رابطہ کرنا ایک ناممکن امر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو ایسی قوت اور حکمت اور معجزے عطا فرمائی ہے جو دنیاوی قانون کے برخلاف اور عقل کو عاجز کر دینے والی ہوتی ہے، جنہیں عام انسان انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی بہترین قوت عطا فرمائی کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میں دفن مردہ شخص کو اس طرح زندہ کر دیتے تھے کہ اس کو کہتے قم باذن اللہ، تو وہ انسان قبر سے صحیح اور سالم باہر آ جایا کرتا تھا۔ یہ عجیب اور غریب اور ناقابل یقین معجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا تھا اور وہ مان لیتے تھے کہ ضرور بے ضرور یہ شخص اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہے۔ چاہے ضدی دشمن نہ مانے مگر پھر بھی دل یقین کر لیتا اور عقل والے آپ پر ضرور ایمان لے آتے۔ لہٰذا روایات میں ہے، ایک واقعہ یوں نقل ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹا زارو قطار رو رہا تھا۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یہ میری بیوی کی قبر ہے اور مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے جسے چاہے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، لیکن اے شخص اگر تو چاہے تو میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تیری بیوی کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے بے قرار ہو کر کہا، جی حضور ایسا ضرور کیجئے۔ لہٰذا آپ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، قم باذن اللہ۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ایک حبشی غلام قبر سے باہر نکل پڑا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یعنی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس سے آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا اور وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ اس شخص نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ یہ دوسری قبر ہے، لہٰذا آپ اس دوسرے قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پٹی اور اس میں سے ایک حسین اور جمیل خوبرو حسینہ عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اے عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہی چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ چونکہ یہ شخص جو قبر کے ساتھ بیٹھا تھا یہ انتہائی تکا ہوا تھا تو اس پر نیند کا غلبہ آ گیا، وہاں پر سائے میں بیٹھ کر سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے ایک عورت کو دیکھا، ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اسے وہ عورت پسند آ گئی، عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ شہزادہ عورت کے پاس آیا اور کہا، تم ایک غریب شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دنیا بھر کی عیش و عشرت دوں گا۔ وہ بے وفا عورت شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر انتہائی پریشان ہوا، کافی ڈھونڈا مگر اس کو اپنی بیوی نہ ملی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ شہزادے کے محل تک جا پہنچا، وہاں اسے اتفاقاً اپنی بیوی نظر آئی تو اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ لوگ اس کو شہزادے کے پاس لے گئے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو خود اس عورت سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔
یہ سن کر وہ شخص روتا ہوا محل سے واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا وہ ایک شہزادے کے پاس ہے، اور شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے، اور وہ عورت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ محل میں چلے گئے اور اس سے کہا کہ کیا تو وہ عورت نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو کلمہ پڑھے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گی، نہ آپ کی بات مانوں گی، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو واپس کر۔ عورت نے کہا میں کوئی بھی چیز واپس نہیں کروں گی، لیکن اللہ کے حکم اور طاقت کے آگے اس عورت کی کہاں چلنی تھی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز واپس کر، تو وہ جھوٹی اور بے وفا عورت وہی زمین پر گر گئی اور مر گئی، اور اللہ نے اس کے وجود میں جو جان ڈالی تھی وہ واپس لے لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مرنے کے بعد فرمایا کہ جس شخص نے ایسے مرد کو دیکھنا ہو کہ وہ کافر ہو کر مرا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ جا کر اس حبشی غلام کے قبر کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ بے وفا عورت تھی جس کے لیے تم رو رہے تھے، خوبصورت تھی لیکن تم سے محبت نہیں کرتی تھی، اب دیکھ لو اللہ کے حکم سے یہ تمہارے لیے زندہ ہوئی، اور اللہ نے اس کے منہ سے ہی یہ نکلوا دیا کہ وہ تیری نہیں ہے، اس لیے اب تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو، اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میں نے یہ معجزہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے دکھایا۔ لہٰذا اس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، سجدے میں گر پڑا اور اپنی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں اور آخرت کی مشکلات کو آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔